بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین چلے ہم لوگ چلتے ہیں، یوسف علیہ السلام کنٹینیو ہے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ دعاؤں کو سن لی اللہ نے، اور ان عورتوں کی حرکتوں سے وہ بچ گئے۔ تو عزیز کی بھی وہ اہلیہ جو تھی اس کی حرکتوں سے بھی بچ گئے۔ تو عزیز اور اس کے متعلقین جو ہے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا، انہوں نے بند کروا دیا۔ تو قید خانہ تو یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن گیا، تو اچھا میدان ثابت ہوا وہ۔ تو یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ جو توحید جو ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جو دعوت کا میدان لے کے آئے تھے، اسی دعوت پہ کام کرنے لگے۔ اللہ ایک ہے اسی طرح بلانے لگے، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ان کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ جو بتانے لگے۔ کون بتانے لگے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام بتانے لگے۔ تو ایک دن قیدی نے خواب دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تو جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو خواب کا تعبیر پوچھا۔ یوسف علیہ السلام نبی تو تھے، نبی سے اچھا خواب کا تعبیر کوئی بتا سکتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا ایک خاص معجزہ بھی تھا، تو جیل میں وہ خوابوں کا تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو یہ جب پوچھا انہوں نے، اس قیدی نے، تو پہلے تو انہوں نے ان دونوں کو توحید کا پیغام دیا، جو نبی کی سنت ہوتی ہے، وہ توحید کا پیغام لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف وہ جوڑتے ہیں۔ تو اور شرک سے منع کیا اور بتایا کہ یہ سارے نبیوں کا پیغام تھا، اور پھر ان کے مطابق انہوں نے فرمایا جو سورہ 21 سورہ یوسف آیت نمبر 36 میں آیا، تو یہ قید خانے کے میرے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے رب اچھے ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تو ظاہر ہے بہت سارے جو دیوی دیوتا ہیں ان پر، ان کے مقابلے جو ہے یقین کرنے کے بجائے ایک اللہ پہ یقین کی ان لوگ دعوت دیتے تھے، ایک اللہ طاقت والا بھی ہے۔ تو پھر فرمایا جس کو سورہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، تم اس کے سوا جس کی بھی بندگی ہو وہ تو بس نیرے نام کا ہے، صرف نام کا ہے، جو تم نے اور تمہارے پہلے لوگوں نے رکھ دیے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کوئی ثبوت نہیں اتارا، اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حکومت اور اقتدار تو بس اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا اور سچا دین ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے اسے نہیں جانتے۔ اور پھر انہوں نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ جس نے شراب نچوڑنے کا کہا تھا وہ چھوٹ جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر سے چڑیاں روٹیاں کھا رہی تھی اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور چڑیاں اس کا سر نوچ کر کھائیں گی۔ ایسا ہی ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید خانے میں پڑے رہے، کیونکہ وہ قیدی یوسف علیہ السلام کی ہی کئی بات بادشاہ سے کہنا بھول گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بار مصر کے بادشاہ نے ایک عزیز خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ کے ایک عزیز نے خواب دیکھا۔ تو یہی بات جو ہے وہ موٹی گایوں کو 7 کمزور کھا کر رہی ہیں، تو اس طرح کا خواب جو دیکھا ہے۔ اور اناس کے 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ تو اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس نے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی کچھ نہ بتا سکا۔ اب باقی جو ہے شراب، جو اب ساقی، جو شراب پلانے والے کو کہتے ہیں ساقی، جو قید خانے سے چھوٹ کر واپس آیا تھا، اس نے جو ہے کہا کہ اس کی تعبیر آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں میں، تو لیکن مجھے یوسف کے پاس لے چلیے،
یوسف علیہ السلام کے پاس. تو آگے کا قصہ جو ہے وہ قرآن میں یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے خواب کی تعبیر بتائی. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو پہ یہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو سنیں اور یاد کرنے کے لیے سن لیں بار بار. اور پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں. اور اگر کچھ میں بھی انسان ہوں، کچھ میرے سے ورڈس اگر چھوٹ جائیں تو اس کی وضاحت کریں. میری غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. تو تب تک کے لیے انشاءاللہ دعا میں خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.